آج کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو تھکا ہوا سا محسوس کر رہا ہے اور اپنے اندر احساس کمتری کو وہ تلاش کرتا ہے اور اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ صرف میری اور آپ کی کمزوری ہے، چاہے میری اور آپ کی کمزوری ہے۔ نہ تو رب نے فرما دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی بادشاہ رہو گے، تم ہی طاقتور رہو گے، بشرطے کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ نے شرط لگا دی کہ تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اور تم ہی طاقتور رہو گے، لیکن اللہ نے شرط لگا دی بشرطے کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ۔ اب ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں، ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ آج ہمارا ایمان کتنا کامل اور مکمل ہے، ہمارے ایمان میں کتنی طاقت اور قوت ہے، ہمارے ایمان میں کتنی جو ہے پختگی ہے اور کتنی مضبوطی ہے، اسے میں اور آپ خود اندازہ اس کا ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا، اس کو اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، میں اور آپ اپنے گھر کے حالات کو دیکھیں، میں اور آپ اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے حالات کو دیکھیں اور پرکھیں کہ ہمارا نوجوان چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو وہ کون سے طریقے پر چل رہی ہے، اس نے کون سا رویہ اختیار گویا کہ وہ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا رہا ہے یا پھر غیروں کے طریقے پر چل رہا ہے۔ اس کا جائزہ میں اور آپ لے سکتے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر ہم اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں اور وہ کس طریقے پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے نبی کی ہر چیز سے نفرت کی جا رہی ہے۔ ہمارا نوجوان بچہ نہیں، چاہے ہمارے بڑے بھی ہوں، اگر ہماری شادیوں کو دیکھا جائے اور جو ہے ہماری خوشیوں دینے کے موقع کو دیکھا جائے تو ہم کو احساس ہو جائے گا کہ ہم نے کیا ہے۔ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو اپنایا ہے یا پھر میں اور آپ اللہ کے لاڈلے نبی کی محبت ہونے کا کم کرتے ہیں۔ آپ اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو اگر پورا کر دے تو میں اور آپ یا نئی باتوں کو تیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے لاڈلے نبی کی بات میں گستاخی کرے تو میں اور آپ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی میں نے اور آپ نے اپنے گریبان میں اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھا ہے کہ ہم نے اس لاڈلے نبی کے طریقے کو کتنا اپنی زندگی کے اندر لائے ہیں، کتنا میں نے اور آپ نے اس لاڈلے نبی کے طریقے کو اپنایا ہے، اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے نوجوان اللہ کے لاڈلے پیغمبر سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لاڈلے صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے لباس سے محبت نہیں ہے، یا آپ کے اخلاق سے محبت نہیں ہے، یا آپ کے کردار سے محبت نہیں ہے، یا اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یہی محبت ہے۔ نوجوانوں مجھے اور آپ کو آج یہود و نصارہ سے، ان کے چال چلن سے، ان کے پہراوے سے اور ان کے دیکھی میں اور آپ اس نہج پر چل رہے ہیں جبکہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرما دیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ میں ہوگا۔ آج نوجوانوں میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اور آپ گناہوں کے اندر ملوث ہیں اور اس کو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں مانتے ہیں
اور جب میں اور آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دے گا، پھر اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دے گا۔ نوجوانوں آج حالات دیکھو، ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی نشے میں ہے اور کوئی کسی کے بالوں کی کٹنگ دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو۔ نوجوانوں اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو کفار اور مشرکین نے آپ کی زندگی کے اندر ستایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، کیا میں اور آپ اس لاڈلے پیغمبر کو آپ کے روزہ مقدسہ میں، آپ کے روزہ اطہر میں چین نہیں لینے دے رہے ہیں؟ نوجوانوں کیا جب امتیوں کے حالات، جب امتیوں کے اعمال اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے سامنے ایک ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہوں گے تو نوجوانوں کیا وہ لاڈلا نبی ہمارے حالات کو دیکھ کر، ہمارے رجسٹر کو دیکھ کر، ہمارے اعمالوں کو دیکھ کر اللہ کے لاڈلے نبی کو سکون ملتا ہوگا؟ آپ کی روح طرف کی ہوگی۔ نوجوان جب میرا نوجوان نائی کی دکان پر بیٹھ کر اپنے چہرے پر اس طرح چلاتا ہے، نوجوانوں وہ اس کے چہرے پر نہیں، آقا نامدار کے سینے پر چلتا ہے، وہ آپ کے جگر کو چھلے کر دیتا ہے کہ کیا اے میرے امتیوں، میں نے تمہارے لیے کتنی مشقتوں کو اٹھایا، کتنی تکالیف کو برداشت کیا، آج تم میری شکل و صورت سے اعراض کرتے ہو، آج تم میرے لباس سے اعراض کرتے ہو، اور پھر رونا رونا مسلمانوں کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، مسلمانوں کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسلمان کو دندر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہے، آج کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ نوجوانوں یہ کسی کی کمی نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، پھر وہ تمہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گے، وہ طرح طرح سے تم کو ستائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اگر کامیابی ملے گی تو اللہ کے احکاموں میں اور نبی کے طریقے میں ملے گی۔ نوجوانوں آج میرا نوجوان نائی کی دکان پر بیٹھ کر اپنے سر کے بالوں کو اس طریقے سے کٹوا رہا ہے جس کو عربی میں مدہ کہتے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے اس کو حرام کہا ہے کہ چاروں طرف سے بال کٹوائے جاتے ہیں اور بیچ میں سر پر بڑے بڑے بال رہتے ہیں، اس کو اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے حرام قرار دیا ہے۔ نوجوانوں میں پیسے دے کر آ رہا ہوں اور گناہ کما رہا ہوں اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہوں، پھر توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ پھر توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ نوجوانوں کی بات نہیں، نوجوانوں کا قصور نہیں، قصور ہے تو میرا اور آپ کا ہے۔ مجھے اور آپ کو اتنی فرصت نہیں کہ 10 منٹ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بٹھا کر میں سمجھاؤں بیٹا یہ بات بہت غلط ہے، یہ بات قرآن کے خلاف ہے، یہ بات حدیث کے خلاف ہے، یہ بات اللہ کے لاڈلے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہمارا ایسا رنگ ڈھنگ ہونا چاہیے، ہمارا ایسا لباس ہونا چاہیے، ہمارا ایسا چہرہ ہونا چاہیے۔ نوجوانوں جب میں اور آپ اپنے بچوں کو روزانہ 10 منٹ دے کر کے سمجھائیں گے، ان کے دل میں قرآن کی عظمت، ایمان کی حقیقت اور اسلام کی حقانیت کو پہنچائیں گے تو بچے ایسے نہیں کہ ہماری بات نہ مانے۔ جوانوں کو چھوڑو، میرا 2.5 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، دودھ پینے والا ہے، باپ گود میں لے کر کے جا رہا ہے، نائی کی دکان پر بیٹھ کر کیا معصوم بچہ یہ کہہ رہا ہے میرے بالوں کی کٹنگ ایسی ہو، میرے بال ایسے کٹوائے جائیں؟ کیا یہ بچہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے؟ اس کا ملزم کون ہوگا؟ اس کا گناہگار کون ہوگا؟
ہوگا کہ یہ معصوم بچے کو اس طریقے پر کھڑا کر رہا ہے، اس طریقے پر لا رہا ہے، اور اس بات کا نہ مجھے احساس ہے نہ آپ کو احساس ہے کہ نوجوانوں ہم ان باتوں کو پرکھیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ پیسے بھی دے کر کے آ رہے ہیں، گناہ بھی کما رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب صفائی معاملات میں لکھا ہے کہ جو نائی داڑھی کاٹتا ہے شریعت نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے۔ تو نوجوانوں آج ہم اپنے حالات کو بدلیں۔ اگر ہم نے اپنے حالات کو نہ بدلا، آج میرا نوجوان پوری رات موبائل کی دھن میں لگا ہوا ہے، موبائل پر چپٹا ہوا ہے۔ آج اگر میرے گھر کے اندر 4 افراد ہیں، چاروں کے پاس الگ الگ موبائل ہے، بیٹا الگ بات کر رہا ہے، ماں الگ بات کر رہی ہے، بہن الگ بات کر رہی ہے، اور نوجوان الگ بات کر رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ میرا بیٹا رات کے 12 بجے گھر آئے، میرا بیٹا رات کے 1 بجے گھر آئے، میں اس سے یہ پوچھنے والا نہیں بیٹا اس وقت تک کہاں تھا، کس کی مجلس میں تھا، کہاں بیٹھا تھا، کہاں یا کس مجلس میں تھا، تو کس کام میں مشغول تھا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ میری بیٹی گھنٹوں گھنٹوں موبائل لے کر اس پر بات کرتی رہے، نہ ماں ٹوکنے کو تیار ہے نہ باپ ٹوکنے کو تیار ہے۔ بیٹی تو بات کس سے کرتی ہے، تیرا مطلب کیا ہے اتنے لمبے وقت تک فون پر بات کرنا؟ نوجوانوں ان موبائلوں نے اور اللہ کے لعن طریقے کے خلاف جو ہم نے زندگیاں گزاری ہے، اس سے ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں لاکھوں ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، وہ اپنے ایمان کا سودا کر چکی ہے اور دوسرے راستے پر جا چکی ہے۔ نوجوانوں ان کا جواب کون دے گا؟ ان کا جواب کون دے گا؟ ان کا جواب آپ دو گے، ان کا جواب میں دوں گا۔ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے۔ نوجوانوں جب بچوں کی تربیت ہوگی، بچے نیک ہوں گے، بچے صالح ہوں گے، بچے نیک بنیں گے، ماں باپ کے مقام کو پہچانیں گے، ماں باپ کی عزت اور وقار کو جانیں گے۔ نہیں تو نوجوانوں اگر ہمارا یہی عالم رہا تو ہمارا اللہ ماشاءاللہ کوئی نوجوان بچے گا جو نشے میں نہ لپٹے، جو نشے کی دھن میں نہ پڑے، اور جب آپ اس کو روکو گے نہیں، اس کو روکو گے نہیں تو کل وہ تمہاری ضلالت کرائے گا، کر یہ ہے بے عزت آپ کو بھی ہونا پڑے گا۔ تو نوجوانوں ہمیں اپنے گھر کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں ہمیں تھوڑا تھوڑا وقت اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ دیں گے کہ نہیں اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھاؤ۔ نوجوانوں مفتی لطف اللہ نور اللہ مرقدہ سہارنپور کے رہنے والے تھے، دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، بچوں نے چھٹی کر گھر آ گئے، بچوں نے اصرار کیا کہ ہم کو رشتہ داری میں جانا ہے۔ آپ نے اپنی بیل گاڑی جوڑی، پہلے تو بیل گاڑی ہوا کرتی تھی تو وہ جوڑی، چاروں طرف اس پر جو ہے پردہ لگایا اور یہ اپنے بچوں کو بٹھا کر آپ اس میں چل دیے۔ جب آپ جنگل میں پہنچے تو چوروں سے سامنا ہو گیا، ڈاکو آ گئے، ڈکیت مل گئے، اور وہ اس بیل گاڑی کے پاس جانے لگے۔ وہ اس پردے کے قریب جب پہنچے آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جائیے، آپ اس پردے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس میں میری جوان بچیاں موجود ہیں کہ جن کو میں نے اپنی نگاہوں سے آج تک نگاہ بھر کر کے نہیں دیکھا ہے۔ اور آج میرا اور آپ کا عالم ہے، ہماری جوان بچیاں ایسا لباس پہن کر شادی میں جائیں، بیاہوں میں جائیں، ان کی ویڈیوگرافی ہو، ان کے فوٹو کھینچے جائیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نوجوانوں ہماری غیرت کہاں سے گئی ہے؟ یہی نہیں، آج اگر بیٹا نوجوان گھر میں موجود ہے، باپ موجود ہے، اگر کوٹا لینے کے لیے جائے گی تو میری بہن جائے گی یا میری ماں جائے گی، آٹا پسوانے کے لیے جائے گی تو میری بہن جائے گی یا میری ماں جائے گی۔ کیا ہو گیا مسلمان؟ تیری غیرت
کو تیری غیرت ہو گئی ہے، تو گھر میں پڑا ہوا ہے، تیری جوان بہن بے پردہ ہو کر دکان پر سودا لینے جائے۔ تو جوانوں ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ پیچھے رک جائیے، آپ کا کیا مقصد ہے وہ بتلائیے، آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے کہا ہمیں تو مال کی ضرورت ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیے، میں آپ کو مال لے کر کے دے رہا ہوں۔ آپ نے پردے کے اندر منہ ڈالا، دیکھیے تمہارے پاس جو زیورات ہے وہ سب مجھے دے دو، وہ سب میرے ہاتھ میں دے دو۔ بچیوں نے فٹافٹ زیورات نکالے، اپنے والد کے ہاتھ میں دے دیے، اور انہوں نے وہ زیورات ان چوروں کے حوالے کر دیے۔ وہ چور لے کر کے چلے گئے، آپ نے اپنی بیل گاڑی ہانکی، اور جیسے ہی بیل گاڑی ہانکنے شروع کی، اندر سے رونے کی آواز آئی، اندر سے ششتیوں کی آواز آئی۔ آپ نے سوچا کہ شاید بچیاں زیورات کی وجہ سے رو رہی ہیں، کہ ان کا زیور چلا گیا ہے۔ آپ نے بیل گاڑی روکی، آپ نے کہا بیٹی رو کیوں رہی ہو، رونے کی کیا بات ہے؟ کیا تمہارا زیور چلا گیا اس لیے رو رہی ہو؟ کیا تمہارا زیور جا چکا ہے اس واسطے ششتیاں بھر رہی ہو؟ فرمایا نہیں ابا جی، اس لیے نہیں، ہمارے پاس ایک انگوٹھی رہ گئی اس لیے رو رہی ہے کہ کل جب ہمارے والد اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ کے سامنے ان کو ہماری وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ لطف اللہ تو نے پورا مال دینے کا وعدہ کیا تھا، اور تیری بچیوں نے ایک انگوٹھی رکھ لی تھی۔ اے باپ، ہم اس لیے رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے آپ کو رسوا ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ ہائے آج کیا ہوا، میری بچی کو باپ روئے تو روئے، باپ سر دیواروں میں پٹک پٹک کے مارے تو مارے، گھروں کا جنازہ نکلے، چاہے محلے کا جنازہ نکلے، چاہے بستی کی بے عزتی ہو، لیکن میری بیٹی کو جو قدم اٹھانا ہے وہ اس سے پاس نہیں آئے گی۔ تو جوانوں، تو آپ نے وہ انگوٹھی دی، اور انگوٹھی لے کر چاروں طرف دوڑنا شروع کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہاتھ چور جا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے بھاگے، چوروں نے دیکھا یہ تو وہی آدمی ہے، انہوں نے بھی دوڑنا شروع کیا۔ آپ نے آواز لگائی، میں تم سے مال لینے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، تمہاری کچھ امانت میرے پاس رہ گئی تھی، اس کو دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ نوجوانوں، وہ چور ٹھہر گئے۔ آپ نے کہا یہ کسی وجہ سے میری بچی کے پاس ایک انگوٹھی رہ گئی تھی، میں نے پورے مال کے دینے کا تم سے وعدہ کیا تھا، تو آپ کا یہ مال ہے، آپ اسے لے لیجیے۔ نوجوانوں، جب ان چوروں نے یہ حالات دیکھے، جب ان چوروں نے یہ دیکھا کہ اپنے بات کا کتنا پابند ہے، کتنا سچا ہے، تو انہوں نے نہیں توبہ اور استغفار کیا۔ تو نوجوانوں، وہ بچیاں تھی کہ جو اللہ کے سامنے اپنے والد کے رسوا ہونے پر ششتیاں لے رہی تھی اور رو رہی تھی، آج بیٹی کو نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ بھائی کی پرواہ ہے، نہ گھر کی پرواہ ہے، نہ محلے کی پرواہ ہے، نہ پورے گاؤں کی پرواہ ہے، نہ برادری کی پرواہ ہے، اسے جو قدم اٹھانا ہے وہ اٹھا کر کے رہتی ہے۔ کیوں؟ اس کی کمی نہیں، کمی میری ہے، کمی آپ کی ہے، ہم نے اس کی تربیت نہیں کی ہے، ہم نے کبھی اس کو اٹھا کر سمجھایا نہیں ہے۔ تو نوجوانوں، یہ حالات ہمارے گھروں کے ہیں، ہمیں اپنے حالات کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے سنبھالنا پڑے گا، اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، اللہ کے احکاموں پر عمل کرنا پڑے گا، نبی کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، تو انشاءاللہ کل بھی طاقتور تم تھے، آج بھی طاقتور تم ہی رہو گے۔ نوجوانوں، نہ اللہ بدلا ہے، نہ اللہ کا قرآن بدلا ہے، نہ نبی کا فرمان بدلا ہے، اگر بدل گیا تو میں بدل گیا، آپ بدل گئے۔ نوجوانوں، کل مٹھی بھر صحابہ کی جماعت وہ ہزاروں پر کیوں فاتح ہو جاتی تھی؟ ان کا یقین رب کی ذات پر تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا ایمان طاقتور تھا، ان کا ایمان مکمل تھا، اور جب ان کا ایمان طاقتور تھا، ان کا یقین اپنے رب
نبی ذات پر تھا تو رب کی مدد آتی تھی، اور جب رب کی مدد آتی تھی تو وہ فاتح ہو جایا کرتے تھے۔ تو نوجوانوں آئیے میں اور آپ بھی عہد کریں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، جس طریقے سے دریا میں پانی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے۔ آج تو میرا اور آپ کا ایمان مجھے اور آپ کو میدان جہاد کو بہت دور کی بات مسجدوں تک نہیں رہ رہا ہے۔ 5 وقت اللہ کا منادی اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی علو شان کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ 5 وقت 24 گھنٹے میں یہ آواز میرے کان کو چھوتی ہوئی نکل جاتی ہے، مجھے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے، یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ نوجوانوں ہم کو اپنا ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اپنی نئی نسلوں کا ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اپنی بچیوں کو جو ہے سمجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ جال بہت لمبا بچھا ہوا ہے۔ نوجوانوں میں اور آپ جو ہے اس کی فکر کریں، اور اس کی فکر کر کے اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں کہ بچے نہیں مانیں گے، بچے تو مانیں گے، لیکن کوئی سمجھانے والا تو ہو۔ 24 گھنٹے میں 10 منٹ 15 منٹ ان کے واسطے نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے انشاءاللہ۔ اور میری نوجوانوں سے درخواست ہے، خدا را اگر بال رکھنے کا شوق ہے، آپ کندھوں تک بال رکھیے، کان کی لو تک بال رکھیے، آدھے کانوں تک بال رکھیے، اور پورے سر پر برابر بال رکھیے۔ اور بال ہی رکھنے کا آپ کو شوق ہے تو آپ بال رکھیے، سنت طریقے پر رکھیے، اللہ کے لال پیغمبر نے جو بال رکھے ہیں وہ رکھیے، اس طرح کی کٹنگ نہ کرائیے۔ تو نوجوانوں میں کون کون نوجوان تیار ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کر کے کہے کہ ہم آج کے بعد اس طریقے کے بال نہیں کٹائیں گے، اور اپنے کانوں میں اپنے ہاتھوں میں، کسی کے ہاتھ میں کالا دھاگا، کسی کے کان میں مرغی ہو سونے کی، کسی کے کان کسی کے گلے میں زنجیر ہے، تو سب نوجوانوں اس بات کا ارادہ کرو اور وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بال سنت طریقے پر رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، اور جو ہے اپنے کانوں میں سے نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے، اور ہاتھوں میں سے کالے دھاگے واگے یہ کھولیں گے نہیں کھولیں گے۔ نوجوانوں یہ سب کا غیروں کا طریقہ ہے جس کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ تو بہرحال جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پھر ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے کیا ہوں گے، تیار ہو جائیں گے۔ پھر تو چاہے وہ جان کی قربانی ہو، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، اور جب